حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس امت میں سے ایک قوم ایسی ہوگی، ایسے لوگ آ جائیں گے، ایسے لوگ ہوں گے اور پیدا ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمالوں کی وجہ سے ان کو بندر اور خنزیر کی شکل بنا دیں گے. یہ اللہ کے نبی سے ارشاد ہے. تو صحابہ کرام جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے. اس امت کی اس قوم، ہاں اس امت میں ایسی قوم ہوگی جن کی شکلوں کو اللہ مسخ کرے گا بندر اور خنزیروں کے ساتھ. ظاہر ہے جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو ڈیفینیٹلی بات ہوئی گی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اس چیز سے. تو صحابہ بڑے حیران ہو، کہتے جی وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ آپ سر فرمائیں کہ نہیں، کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہیں گے، وہ مسلمان ہوں گے، کہیں گے مسلمان اپنے آپ کو، اور نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، عمل کریں گے. تو بڑے تعجب ہوا صحابہ کو، جس کے باوجود ایسا اتنا بڑا عذاب ہوگا، کیا وجہ ہوگا، کیسے ہوگا عذاب، کیوں؟ اللہ کے نبی سے ارشاد فرمائے کہ وہ معذب کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں مشغول ہو جائیں گی جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہوگا. ان چیزوں عام ہو جائیں گی ان کی زندگی کے اندر، اس کو نہ بالکل ختم ہو جائے گا، احساس ہی نہیں ہوگا ان کا. بے حیائی، گانا بجانا، یہ سب کچھ ایسا ہوگا. معذب کہتے ہیں ہر وہ شغل جو ہو جائیں گے دنیا کے اندر عام، کہ عمل اگر انسان کر بھی رہا ہو اور ساتھ میں یہ گناہ بھی کر رہا ہو تو اللہ ناراض ہے اس سے، اس پر تو سزا لگتا ہے. اگر عمل نہ کرے پھر ساتھ میں یہ بھی کرے تو اس کا تو پھر حساب ہی کیا ہوگا. یہ سزا یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ عمل بھی کرتے ہوں گے، عمروں پہ جائیں گے، حجوں پہ جائیں گے. لفظ حدیث کی 3 حالتیں بتائیں، اس حالت میں دیکھیں آپ کہ اگر طاقت ہے تو اس آدمی کو زبان سے منع کرو جائے تو بری بات ہے، ایسا نہ کرو. پہلے ہاتھ تو یہ پہلے تو یہ تھی کہ اتنی طاقت ہے ہاتھ سے روک دیں اس کو، بھئی ایسے کیوں کام کرے تم؟ غلط وہ تو اپنی اولاد کو کر سکتا ہے نا آدمی سختی سے، باہر والوں کو تو نہیں کر سکتا مار پیٹ. اپنی اولاد کے ساتھ ہی سختی کر سکتا ہے، ایسے کیوں کام کر رہے ہو؟ ظاہر ہے. اور جب ایسا زمانہ ہے کہ اولاد کے سامنے بھی آدمی نہ کھڑا ہونا شروع، مشکل ہو جائے کھڑا ہونا، تو فرمایا زبان سے بتاؤ اس کو. حدیث بتا رہی ہے زبان سے تو ان کو بتاؤ کہ تم غلط کام کر رہے ہو. اور اتنا بھی زمانہ ہو جائے اس قدر کہ زبان سے بتانے میں مشکل ہو جائے تمہارا، اس میں فتنہ و فساد پیدا ہو رہا ہے زبردست. لڑائی جھگڑے کے لیے منع ہونا ہے ہمیشہ، یہ نہیں کہ جھگڑا کریں. آپ 3 پوزیشن بتائیں اس زمانے میں پوزیشن ہو جائے گی. اگر آپ ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو لڑیں نہ، وہ سنیں آپ کی بات تو پھر آپ ایسی بات نہ کریں، تو زبان سے منع کریں. زبان کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں بہت فتنہ فساد مچا ہے، تو پھر تیسری چیز بتائیے کہ کم از کم پھر ایسی حالت ضرور ہو کہ تم اس سے نفرت کرنا شروع کر کے دل کے اندر اس کام سے. تو آج ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ریزن کیا ہے صاحب. دیکھیے اللہ کا قرآن بتاتا ہے، اللہ قرآن بتاتا ہے علم یعلم بان اللہ یرا. بولے سبحان اللہ. یہ قرآن بولتا ہے، یہ قرآن بول رہا ہے. سنیں ہر بات قرآن سے ہوگی انشاءاللہ. اللہ قرآن بولتا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ علم جان. کیا میرا بندہ نہیں جانتا؟ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو ان مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ان مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اتنی برائیوں فحاشی کے اندر لگے ہوئے ہیں. ایمان سینے میں ہے، کلمہ ان کے اندر ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اتنے گناہوں کے اندر پھنسے ہیں، بہت سخت گناہوں میں، جس سے بندہ خنزیر بنیں گے. تو اللہ کہتا ہے علم یعلم، کیا میرا بندہ یہ نہیں جانتا بان اللہ یرا، کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. ہائے ہائے. جس سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ مراقبہ ہے. بولے سبحان اللہ. کیا ہے؟ مراقبہ. یہ جو مراقبہ ہے جو مشائخ نقش بند کراتے ہیں، مراقبہ سمجھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں آنکھ بند کر کے
لائٹ بند کر کے کپڑے کو لے کے یا بس بیٹھ کے تنہائی میں اور دل کی طرف دھیان مار کے دل کے اندر ہم جو کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ مراقبہ۔ یہ مراقبے کی پہلی صفت ہے، پہلی قسم ہے، یہ بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے آگے۔ لیکن جب پہلی قدم پہ یہ آدمی نہیں چلے گا تو آگے کیسے بڑھے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس مراقبے کی، پہلی صفت ہے یہ۔ اس مراقبے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ یہی کیفیت ہے حضوری کی، جی مراقبہ۔ اتنی بڑی یہ چیز ہے تصوف، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی چیز ہے۔ اسلاف اور صوفیہ اکرام نے جو کام کیا ہے، اکابرین نے الحمدللہ اس پہ جو زندگیاں لگائی، میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، اتنے لمبے لمبے مراقبے کرتے تھے کہ فجر سے لے کے عشاء تک کرتے تھے۔ تو اتنی محنتوں سے حاصل کیا ان کو ہوتا تھا؟ کیا ملتا تھا؟ حضوری قلب مل جاتا تھا، وہ کیفیت بن جاتی تھی، اللہ دیکھ رہا۔